اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات، وہ شہنشاہ ساری کائنات کا اکیلا ہی نظام چلانے والا، حقیقی بادشاہ، نہ چاند کی جرت ہے اور نہ سورج کی جرت ہے کہ ایک لمحہ بھی اس کی بغاوت کر سکے۔ ہر ایک اپنی مدار میں گھوم رہا، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قیامت بہت قریب ہے، حالات انتہائی خطرناک۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ان انس بن مالک انہ قال احدثکم حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحدثكم احد بعدی، میں ایک ایسی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بعد یہ حدیث کوئی بیان نہیں کرے گا، کیونکہ بصرہ میں وفات پانے والے آپ آخری صحابی، جب صحابی ہی نہ رہے گا تو کون کہے گا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ انہ سمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، نمبر 1، علم اٹھا لیا جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کتاب و سنت کا نام ہے، اور دنیاوی تعلیم یہ علم نہیں، یہ فنون ہے۔ اور علم کو جاننے والے اللہ سے ڈرتے ہیں، علماء، علماء ربانی۔ کیا اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث دنیا سے اچانک غائب ہو جائے گی؟ نہیں، علماء کو اللہ موت دے دے گا۔ اہل علم دنیا سے
اٹھتے چلے جائیں گے، اور ان چند مہینوں میں کثرت سے کبار علماء دنیا سے چلے گئے۔ جس عالم کو اللہ نے حدیث پر، جس عالم کو اللہ نے تفسیر میں، فقہ میں، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی بصیرت، اس کا فہم، اس کی فقہ، اس کی سمجھ بوجھ اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی، مسندیں خالی ہو رہی ہیں۔ پچھلے چند دنوں میں کئی کبار علماء دنیا سے گئے تو خوف آتا تھا کہ قیامت بڑی جلد آ جائے گی، اور ایک حدیث میں جب علماء نہ رہیں گے، لوگ جو ہلاک کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور ان سے سوال کریں گے، اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فَأَضَلُّوا وَضَلُّوا، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں۔ اور یہ حالت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ علماء دنیا سے جا رہے ہیں، مسندیں خالی ہیں، اور مسندوں پر ان کو بٹھایا جا رہا ہے جو قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے بھی عاری۔ محرم الحرام کے مہینے میں رافضیوں کے مرکز میں جا کر دوہڑے پڑھ دیتے ہیں، دوسرے مہینے میں آ کر اہل توحید کے منبر پر خطبہ بھی دے دیتے ہیں۔ یہ ننھے منھے ذاکر یہ قیامت کی نشانیاں۔ اہل علم کے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ اس شخص کا درس سننا بھی جائز نہیں، خطبے میں اس کا خطاب سننا بھی جائز نہیں، جس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ اس کے اساتذہ کون ہیں، اس نے کہاں سے علم حاصل کی ہے، کون ہے اس کو سبق پڑھانے والا۔ امام دارمی کا وہ مشہور واقعہ کہ دو انسان ان کے پاس پہنچے، کلاس، طلبہ، محدث۔ ایک کہنے لگا قرآن مقدس کی کچھ آیات ہمیں سمجھا دیں، سنا دیں، پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، نہیں پڑھاتا۔ ساری زندگی ہو گئی قرآن پڑھاتے ہوئے۔ دوسرا کہنے لگا حدیث ہی سنا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا حدیث بھی نہیں سناتا، اور اٹھ جاؤ یہاں سے، میری مجلس سے چلے جاؤ۔ طلبہ بڑے پریشان ہوئے کہ آپ نے آج تک کسی شخص کو ایسے نہیں دھتکارا۔ ہمارے سرگودا کے مولانا محمد دین رحمہ اللہ اپنی گزر بسر کے لیے صبح صبح گھروں میں اخبار پھینکا کرتے تھے۔ وہ 8-9 بجے تک فارغ ہو جاتے، پھر مسجد میں لکھ کر لگایا ہوا تھا کہ جس کو جس وقت بھی موقع ملے، میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، آ کر قرآن مقدس کا ترجمہ مجھ سے پڑھ۔ سامنے کالج تھا، 200 نمبر کی اسلامیات کے اندر قرآن کی صورتیں تھی، ایک جا رہا ہے، ایک کو پڑھا رہے ہیں، 2 آ رہے ہیں، 2 کو سارا دن قرآن پڑھاتے رہتے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اٹھ جاؤ یہاں سے، چلو۔ وہ چلے گئے، ساتھ کہا اگر تم نہیں اٹھتے تو میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔
وہ چلے گئے۔ طلباء نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا یہ دونوں بدعتی لوگ تھے، کل کو یہ لوگ آ کر کہیں گے امام دارمی کے ہم شاگرد ہیں، ہم نے یہ قرآن کا یہ حدیث کا یہ متن، یہ پیغمبر کی حدیث امام دارمی سے پڑھی ہے۔ جیسے آپ کا انجینئر کہتا پھرتا ہے میں زبیر لدی رحمہ اللہ کا شاگرد ہوں، لفظ بھی نہیں پڑھا اس سے، گھنٹوں آ کر مجھ سے سوال و جواب میری مسجد میں کیا کرتا تھا، عشاء کے بعد آ جاتا اور بیٹھا رہتا اور پوچھتا رہتا۔ لوگوں کے ہاں وہ اس وقت بہت بڑا سکالر ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی علماء، علم اٹھ جائے گا۔ کسی عالم سے پوچھے نا جو ممبر پر چڑھ کر درس دیتا ہے فلاں مسئلہ، سوچتا ہے اور پتہ ہے کہ مجھے نہیں پتا، اس کا جواب مجھے نہیں آتا۔ اگر میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، یہ کیا کہے گا؟ یہ کہتا مولوی اسے سوال کا جواب نہیں آتا۔ پھر یہ سوچ کر کہتا ہے میری رائے میں ایسے کر لیں، میری رائے یہ، تاکہ یہ بندہ یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں پتا۔ امام مالک رحمہ اللہ قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر حدیث کو پڑھانے والے، کتنا بڑا امام، کتنا بڑا امام۔ یمن کی ایک وفد نے آ کر ملاقات کی، اور وفد بھی سرکاری تھا، اور کہا یہ حکومت نے، حکام نے 30 سوال بھیجے ہیں، جو جواب آپ دیں گے ہم یمن میں اس کو قانون بنا دیں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے فتاوے یمن کے اندر جاری کر دیے جائیں۔ آپ نے کہا پوچھو، سوال پوچھا، آپ نے جواب دیا، دوسرا پوچھا، آپ نے فرمایا ما ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، 30 سوالوں میں سے 15 سوالوں کا جواب دیا، اور 15 کے بارے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا ما ادری، مجھے نہیں خبر اس کا جواب کیا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ مسجدوں میں جا کر پوچھیں مولوی سے 2-4 سوال، سب کا جواب دے گا، آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، کہا ہم یمن کی حکومت کو جا کر کہہ دیں کہ امام مالک کو 15 سوالوں کا جواب نہیں آتا، مدینہ میں ہمیں آپ نے بھیجا ہے، وہ تو 15 کا جواب دے سکے ہیں۔ کہا نہ، یمن تو بہت دور ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے، تم ڈھول پیٹنے والے کو، منادی کرنے والے کو بلاؤ، اور مدینہ کی پوری بستی میں پہلے اعلان کرو کہ امام مالک کو 15 سوالوں کا جواب ہی نہیں آتا۔ بعد میں جا کر یمن میں کہنا، یہ تھے علماء۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ مدینے میں پہلی مرتبہ امام مالک کے زمانے میں ہاتھی آ گیا، طلباء سب کلاسیں چھوڑ کر ہاتھی دیکھیں، آج تک دیکھا نہیں، بہت گئے، ایک طالب علم رہ گیا، ایک طالب علم۔ آپ نے فرمایا نوجوان تو بھی چلا جا،
وہ کہنے لگا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے میں مدینے میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک سے پیغمبر کی حدیث سننے کے لیے آیا، اسی کی لکھی ہوئی معطا دنیا کے اندر پھر آئی۔ لوگوں نے کہا کہ دنیا نے معطا لکھنی شروع کر دی ہے، تو آپ نے فرمایا جو اخلاص پر لکھی جائے گی وہی دنیا کے اندر حجت رہے گی۔ اسی نوجوان نے جو امام مالک سے لکھی وہی معطا دنیا کے اندر معروف۔ سوال پوچھنے سے پہلے اس سے دیکھ لیا کرو کہ ترہ ہی ترہ ہے، صرف پگڑی بندھی ہوئی، اندر کہاں سے پڑھ کر آیا ہے، کون سے استاد ہیں، کس سے سیکھا ہے، کہاں سے سند لی ہے۔ نمبر 2 وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، جہالت کا غلبہ ہو جائے گا۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہے کہ نہ قرآن کا پتہ، نہ پیغمبر کی حدیث کا پتہ، اور فتویٰ دینے والی مسند کے اوپر بیٹھا ہوا۔ مولانا شیخ القرآن عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تعلیم القرآن راول پنڈی والے مولانا شیخ القرآن غلام اللہ ان کے آپ شاگرد ہیں، ان کے بعد آپ مسند پر بیٹھے، طلباء تو اور بھی تھے، طلباء تو اور بھی تھے، لیکن اللہ نے جو بصیرت، جو فقاہت مولانا عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ کو دی، ہزاروں لوگ دورہ تفسیر قرآن کا رمضان المبارک میں ان سے کیا کرتے تھے، عوام نہیں، علماء کی جماعت۔ جو بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا گردن میں سریا کڑا کر کہ میں عالم بن گیا ہوں، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو شریعت کا ادنیٰ سا طالب علم سمجھیے۔ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، جہالت کا غلبہ ہوگا۔ وَيَفْشَوُ الزِّنَا، زنا عام ہوگا۔ ہم پڑھتے تھے بھی زنا عام ہوگا، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور برہنہ تصاویر نکال کر آنکھ سے زنا کر رہے ہیں، پیچھے بایو کی کتاب ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، اور اندر موبائل رکھا ہوا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ باپ سمجھتا ہے صبح پیپر کی تیاری ہو رہی ہے، ہر گھر کے اندر ہر بچہ بچی کے ہاتھ میں یہ عذاب۔ اور میرے پاس کئی بچے آتے ہیں علاج کے لیے کہ یہ بولتا نہیں ہے۔ کل بھی ایک کیس آیا، اور بڑے بڑے اپنے آپ کو جو برگر فیملیز ہیں، پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہتے ہیں، بولتا نہیں ہے۔ میں ان سے پہلا سوال کرتا ہوں، موبائل پر یہ بچہ کارٹون دیکھتا ہے؟ جی وہ تو کھانا پکانے کے لیے جب میں جاتی ہوں تو پھر اس کو کئی گھنٹوں کے لیے دے جاتی ہوں، اس کی وائٹ مشینری پر سارا تم نے کارٹون بھر دیا، بولے گا کیسے؟ ایک جگہ پر اب تو یہ موبائل ہے، باپ اور بیٹیاں بیٹھ کر فلم دیکھ رہی ہیں، سچا واقعہ ہے۔ جب سین ایسا آیا تو باپ کو غیرت آئی، اس نے بڑی بیٹی جا بھاگ کے پانی لے کر آ، دوسری کو کہا جا چائے گرم کر تاکہ یہ سین ہٹ جائے۔ وہ دونوں فٹافٹ گئیں اور آئیں، اور آتے ہی سب سے چھوٹی سے پوچھتی کیا ہوا تھا وہاں؟ پھر باپ نے اسے گالی دی۔ اب گالی کیوں دیتے ہیں؟ وَيَفْشَوُ الزِّنَا، تو ہم خود تربیت کر رہے ہیں اولاد کی کہ تم نے ایسے بننا ہے، زنا عام ہو جائے گا۔ یہ سال شروع ہوتا ہے اور پھر یہ آپ کے ہوٹلز، یہ اسلام آباد ہمارا، ہائے ہائے وہ راتیں ہیں، کیا زنا کی صورت ہوتی ہے۔
جب یہ 2005 میں سیلاب آئے، اپنا زلزلہ آیا، تو میں وہاں پہنچا، اللہ اکبر، 8 منزلیں زمین بوس ہو گئے ہوٹل. ہم وہاں پہنچ گئے، کام کیا، کئی جگہ پر کھدائی ہوئی، عورت اور مرد کی برہنہ گندی ترین حالت کے اندر لاشیں نکالی گئی تھی، اور اس میں کشمیر، آزاد کشمیر کا اے سی بھی موجود، ایک عورت کے ساتھ. اوپر سے اللہ نے ڈال دی اینٹیں، کیسے اٹھے گا؟ وَيَفْشَوُ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا. اپنے گھروں کو پاک کریں، کنٹرول کریں. تباہی تباہی. یہ موبائل نے خاندان کے خاندان ختم کر دی، نسلیں ختم ہو گئی. یہی نہیں پتہ لگتا بیٹا کس کا ہے، نسب کس کا ہے، نسل کس کی ہے. بے پردگی کا سیلاب آیا، بھائی باہر سے کما کر بھیج رہا ہے، بیوی دیور کے ساتھ سیٹ ہو گئی ہے، اولاد پیدا ہو گئی ہے، اولاد اس کے نام لکھی گئی ہے، نسل کا ہی نہیں پتا کس کی نسل. یہ کل ہی مجھے ایک فتویٰ دے دیں جی، پوچھئے یہ بچی حاملہ ہو گئی ہے اور اب اسی کے ساتھ ہی نکاح کر دیں اس کا، اور کس کے ساتھ کرو گے؟ زانی زانی کے ساتھ. الزانی والزانیۃ ینکحوہا، قرآن کہتا ہے. نمبر چار وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، شراب نوشی ہوگی، عقل کا ستیہ ناس ہو جائے گا. لوگ کیسے وہاں پر نشے میں بھرے ہوئے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے، اللہ اکبر، روح کانپ اٹھتی. یہ قیامت کی نشانی ہے. وہ ہمارے F10 کے اندر پولیس نے 2 لڑکا، ایک لڑکا ایک لڑکی پکڑ لی، ان کے کپڑے بھی اٹھا لیے اور اسی طرح حالت میں اپنی گاڑی میں بٹھا لیا. جب انہوں نے کہا جی ہم کوئی عام لوگ تھوڑے ہیں، ہمارا والد اسسٹنٹ کمشنر ہے، آپ ہمیں چھوڑ دیں. اس نے کہا اسی حالت میں ذرا گھر تمہیں چھوڑ کے آتے ہیں. گاڑی میں بٹھایا، چلو چلو. اس کو بلایا اسسٹنٹ کمشنر کو باہر، اور وہ کون تھے زنا کرنے والے؟ سگے بہن بھائی. یہ ہے قیامت کی نشانی ہے. سگے بہن بھائی. یہ جو موقع پر بندہ موجود تھا اس نے مجھے خود بتلایا، کوئی راوی درمیان میں نہیں ہے. کہہ لیں گے شاہ صاحب کیا کریں، کیا کہیں، لوگوں کی حالتیں اتنی بگڑ گئی. یہ قیامت کی نشانی ہے. شراب یہ عام ہو جائے گی. اس حکومت نے بھی شراب کے لائسنس جاری کر دیے، آپ کے وزیر داخلہ نے، اور باقاعدہ بتایا. ایمانداری سے بتائیے پھر سیلاب آئے کہ نہ آئے، اللہ کا عذاب اترے کہ نہ اترے، جب حالت یہ ہو جائے. ماں باپ گھر میں جوان بیٹی کو بھائی کے پاس ہی چھوڑ کے نہیں جا سکتے. کیوں کہ سارا دن وہ زنا کرتا ہے موبائل پر، اس کے جذبات انتہائی خطرناک حالات تک پہنچے ہوتے ہیں، پھر وہ جانور کسی کو بھی نہیں دیکھتا. نمبر 5 وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ ل50 امْرَأَةً قَيِّمٌ واحد. عورتیں کثرت سے ہو جائیں گی، کثرت سے عورتیں، رشتے نہیں مل رہے، پریشان ہے ماں باپ. اللہ وہ پریشانیاں دور فرما. اور مرد کم ہو جائیں گے، عورتوں کی بہتات ہو جائے گی. سارا کنٹرول عورتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیا مولوی اور کیا غیر مولوی، کیا سیاسی جماعتیں اور کیا دینی سیاسی جماعتیں، سب دیکھ لو ان کی حکمران کون ہے؟ عورت. یہ پنجاب ہے نا آپ کا، ہم تو وفاق میں اسلام آباد میں رہتے ہیں.
آپ کے پنجاب میں حاکم کون ہے؟ عورت. اور آپ کے اور میرے سچے پیغمبر نے فرمایا وہ گھر کبھی کامیاب نہیں ہوگا جس کی حکمرانی کسی عورت کے ہاتھ میں. وہ 4 بچوں کے گھر کیوں نہ ہو، فیصلہ کون کرتی ہے؟ عورت. فیصلہ کس کے ہاتھ میں؟ خامد کو تو بیچارے کو اتوار بازار میں آلو کا بھی نہیں پتا، وہ بیگم آگے ہو کر پوچھتی ہے آلو کیسے ہے، اور بیچارہ ٹوکری لے کر کھڑا ہوتا ہے، وہ تلوا کر طے کر کے کہتی چلو آگے ہو جاؤ ٹوکری ڈلوا لو. کون ہے؟ خامد. خامد ہے وہ جس بیچارے کو پیاز خریدنے نہیں آتے، سبزی سے لے کر اوپر تک کس کی حکومت ہے؟ فیصلہ کون اتھارٹی کون ہے؟ اور اگر آپ لے آئے تو کہے گی ہائے پودینہ گلا ہوا، سارا ستیہ ناز کر دیا، پیسے برباد کر دیے، خود اندھی ہو کر سارا ہی خراب لے آئے. اسے کون کہے؟ عورتوں کی کثرت، مردوں کی کمی. حتی یکون لخمسین امرأۃ قیم واحد، ایک مرد کے نیچے 50 عورتیں ہوں گی. وہ 50 عورتیں کون ہوں گی؟ برادری کی، اس کی رشتہ دار، بھانجیاں، بھتیجیاں، فلاں فلاں فلاں، ان سب کی نگہبانی ایک بندہ کرے گا. قیامت کی نشانی، قیامت کی نشانی. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. جس کی خاطر ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یہ دنیا ہے نا، صبح نکلنا ہے شام کو آنا ہے، تھکے ہوئے ہیں، 12 بجے آئے ہیں، صبح پھر فیکٹری میں چلے گئے. بچہ پتہ نہیں کیا. اللہ اکبر، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے خاندان میرے پاس آتے ہیں اور کہیں گے شاہ صاحب کوئی دم کر کے دے دیں. صبح روزانہ 5000 کا نوٹ بچے کو دیتی ہو اور چرس پیتا رہتا ہے، رات کو گھر آتا ہے. نہ دوں تو گاڑی توڑ دی اس نے. گاڑی اسٹارٹ کر کے گراج میں کھڑی ہے، پیچھے سے بھی دیوار میں ماری، آگے بھی ماری. باپ بھاگا، دیکھا، پیسے کیوں نہیں دیتے؟ روزانہ پیسے کو آگ لگاتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقیء الارض افلاد کبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضہ. فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ زمین اپنے خزانے ستونوں کی صورت میں اگل دے گی. کیسے؟ چاندی کے ستون، سونے کے ستون. اللہ اکبر. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، سارے خزانے باہر پھینک دے گی. اسی کے خاطر ہم لڑ رہے ہیں نا. سوڈان میں جو مسلمانوں کا قتل عام دونوں حکمران کر رہے ہیں، ایک نیم فوجی ایک فوجی، اور مسلمان ہی اسے سپورٹ کر رہے ہیں. کس لیے؟ کہ تیل اور سونا سوڈان میں بڑا کثرت سے. اسی کی یہ حدیث میں اسی کے حساب سے لے کر آیا ہوں. کیا فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام؟ یہ سارے سونا باہر پڑا، ساری چاندی پڑی. پھر قال فیجیء السارق فیقول فی مثل ھذا، چور آتا ہے اور اسے دیکھتا ہے، قطعت یدی، یہ وہ سونا ہے جس کے خاطر میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا. چور آتا ہے. وَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَتَلْتُ، میں نے اس کی خاطر قتل کر دیا تھا. آج قتل نہیں کرتے، خالی کر جیب، نہیں تو شوٹ، موقع پر بندہ مارا اور سب کچھ لے گئے. پچھلے دنوں میرا ملازم ہے ملتان اترا، انہوں نے لوٹ لیا. ہاتھ پڑتا تھا کسی کے ذریعے، اس نے پرچہ کروا دیا، وہیں پر بندے پکڑ لیے. تھانے کا تفتیشی اس کے اندر شامل. جب پکڑا اس نے کہا جی یہی ہے جسے لا کر دیتے ہیں، جسے آپ نے تھانے پر سیٹ پر بٹھایا ہوا ہے، اسی کو تو لا کر دیتے ہیں ہم، لوٹ کر اپنا حصہ لے لیتے. تفتیشی کو جب حصہ ملے گا تو وہ آپ کو اور میرا مال واپس کروائے گا؟ قیامت کے دن یہ سارا مال پڑا ہوگا. قاتل روئے گا، چور روئے گا، ڈاکو روئے گا،
اور پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سب اس مال کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے، چھوڑ کر وہ جاتے رہیں گے۔ اور آج دنیا میں اس مال کی خاطر کیا قتل عام ہو رہا ہے، کیا فساد ہو رہا ہے۔ اسی مال کی خاطر تو نہ ہمیں پتہ بیوی کیا کر رہی ہے، نہ یہ پتہ بچے کیا کر رہے ہیں، الا من رحم ربی۔ ہائے ہائے، دعا کیا کریں۔ مومن کی سب سے بڑا مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا۔ اسے کہا کریں یا اللہ ان فتنوں سے پہلے دنیا سے اٹھا لے، ان آزمائشوں سے پہلے۔ اللہ حدیث میں آتا ہے لوگ جب وہ فتنے دیکھیں گے تو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہیں گے کاش تیری جگہ پر میں اندر ہوتا۔ اتنے بڑے بڑے فتنے۔ آخر